محترم ناظرین، اتنی بڑی بات کہہ دینے کے بعد اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فتاوی رضویہ، حاشیۃ القلمبوی وغیرہ کتب کے جو حوالے پیش کیے ہیں، ان میں جہاں جہاں ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور کذب بیانی یا علمی خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے، میں ایک ایک کر کے ان کا بیان کروں، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ ایک ایک کلپ میں مرحلہ وار ان کی غلطیوں کی نشاندہی کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ نے سن لیا جو معنی ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا، وہی معنی مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے بھی فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑھا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا، کیوں؟ اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی۔ جو معنی ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا اور وہی معنی استاذ محترم مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہوتے ہیں۔ ملک غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ ہو، یا سیفی علی خان کی گستاخی کا مسئلہ ہو، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا مسئلہ ہو، یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پر فرنٹ پر بس آپ کے امام جلالی صاحب نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کی بات مان لیں کہ ان سب محاذوں پر آپ کے امام جلالی صاحب اکیلے ہی فرنٹ پر دن دناتے پھرتے رہے ہیں، ناموس رسالت پر پیرا دینا، ناموس اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان پر پیرا دینا، ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنا، کہتا ہے کہ جی جلالی صاحب تم دناتے پھر رہے ہو۔ کیسے کیسے احمق اور ابلغ ترین انسان اہل سنت کے کھاتے میں پڑ گئے ہیں اور عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اصحاب محبت و مودت، ارباب فکر و دانش، حاملین عقید اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، دشمنان اسلام ہوں یا کہ پاکستان، وہ اسلام اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں پر حملہ کرنے کے درپے ہیں اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے، اور وہ اپنے ان مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ابوالفضل اور فیضی کے جانشین، زر خرید، ضمیر فروش اور دین فروش علماء سو کا انتخاب کر چکے ہیں، اور ان علماء سو نے اسلام کے تشخص کو اور مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کے تشخص کو اور معتقدات کو اور مسلمات کو معاذ اللہ انہوں نے مسخ کیا کہ اگر آج ابوالفضل اور فیضی کے جانشین موجود ہیں تو الحمدللہ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرندی فروکی علیہ رحمہ کی بھی جانشین اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے بھی روحانی اور فکری بیٹے موجود ہیں، جو اپنے مجددین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور مجددی کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں ایسی ایک شخصیت کہ جنہوں نے ہر محاذ پر جرت و استقامت کے ساتھ مجددانہ کردار ادا کیا ہے اور مجددی سنت کو ادا کیا ہے، میری مراد حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی شخصیت ہے۔ آپ اگر زیادہ دور نہیں جانا چاہتے تو اس حالیہ مسئلہ کو ہی لے لیں، جو کہ عقید معصومیت کے لحاظ سے بڑے بڑے اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپے ہوئے بزام خیش علم رکھنے والے، جب آج ان کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ نہیں، ان کے روابط تو ایران سے ملتے ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ تو روافظ کے ساتھ ہیں، تفضیلیوں کے ساتھ ہیں، اور پھر کھل کر وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ تو ہم قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے اس جرت مندانہ کردار ادا کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہیں سلام جرت پیش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے خلاف محاذ کھڑا کیا اور محض اپنی ذاتیات کی بنیاد پر ان کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، جسے ہم تکفیری ٹولے کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اسی تکفیری گروپ کے ایک مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب، جنہوں نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو بڑے بڑے دعوے کیے۔ محترم ناظرین، اتنی بڑی بات کہہ دینے کے بعد اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فتاوی رضویہ، حاشیۃ القلمبوی وغیرہ کتب کے جو حوالے پیش کیے ہیں، ان میں جہاں جہاں ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور کذب بیانی یا علمی خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے،
میں ایک ایک کر کے ان کا بیان کروں، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ میں ایک ایک کلپ میں مرحلہ وار ان کی غلطیوں کی نشاندہی کروں گا۔ لیکن 3-4 کلپ دینے کے بعد وہ موصوف لمبی تان کر سو گئے اور ہمیں کہیں بھی پھر دکھائی نہ دیے، نظر نہ آئے، تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ ان مفتی صاحب میں دم خم نہیں ہے اور ان تلوں میں تیل نہیں ہے، جس وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے دلائل اتنے ہی مضبوط ہیں کہ ہمارا اسی لیے کوئی نام نہیں لے رہا اور ہمارے دلائل کا اسی وجہ سے ہی کوئی جواب نہیں دے رہا۔ لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ جو اس میدان میں کھڑے رہے بڑے بڑے سورما، آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم نے ان کا ایسا تعاقب کیا، کوئی برطانیہ پہنچ گیا تو کوئی کہاں، آج در بدر کی وہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ مفتی انا سب بھی کہاں ہے، وہ چھپن چھپان کہاں ہے، عرفان شاہ صاحب آج کہاں بیٹھے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں عوامی اہل سنت ان سے سوال کرتی ہے اور آگے سے وہ گالیوں سے نوازتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو اس لیے ٹچ نہیں کیا تھا اور ان لوگوں کو ہم نے اس لیے منہ نہیں لگایا تھا۔ اگر یہ تسلسل کے ساتھ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے جتنے بیان آ چکے ہیں جواب دیتے رہتے تو پھر ہم ان کا جواب نہ دیتے یا ان کا رد نہ کرتے، پھر تو یہ بنتا تھا ان کا کہنا کہ جی ہم مسلسل جواب دے رہے ہیں، مسلسل ہم ان کے دلائل کو رد کر رہے ہیں اور وہ ہمارا جواب نہیں دے رہے۔ وہ بیچارے تو 3-4 کلپ دینے کے بعد پھر سو گئے اور پھر دکھائی بھی نہیں دیے۔ ان کے جواب میں میرے استاد گرامی شمشیری حضور کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی قادری جلالی زیدہ شرفو نے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس میں یہ چیزیں آپ نے کوٹ کی کہ ان مفتی صاحب نے عبارت مکمل نہیں پڑھی جہاں سے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کا موقف ثابت ہو رہا تھا، اس عبارت کو وہ چھوڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں والا شیوا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق جو بات ہوتی ہے اس کو وہ نقل کر دیتے، بیان کر دیتے، اور جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی فضل رسول رضوی صاحب خود میدان میں آتے اور اپنے اس بیان کی وضاحت کرتے اور دلیل پیش کرتے کہ میں نے کوئی عبارت نہیں چھپائی، میں نے مکمل عبارت پڑھی ہے۔ لیکن خود تو نہ آ سکے، ایک تیسرا شخص میدان میں آیا اور جو اس نے جہالت کے گل کھلائے، اس نے تو اپنے استاذ کی جو رہی کھئی کسر تھی وہ بھی نکال دی، جو بچی کچی عزت تھی اس کو بھی پامال کر دیا۔ اب ان دونوں استاد شاگرد کے قول میں تضاد دیکھیے اور ان دونوں میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرا کام ہے تصویر کے دونوں رخ پیش کر دینا۔ پہلے یہ آپ عبارت سماعت فرما لیجئے۔ اب آپ استاذی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کا وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ بار العلوم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی فراست پہ قربان جائیں، انہوں نے اس ذلت کا آگے معنی بھی بیان کر دیا۔ وہ معنی کیا بیان کیا؟ وہ الفاظ سنیں، فرماتے ہیں یا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، یہ ذلت کا معنی بیان کیا۔ وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، یہی وہ جملہ ہے جس کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے کلپ میں یہ بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑھا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا یہ عربی عبارت جو کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو نے فواتح الرحمود سے پیش کی، تو اس کے بعد یہ فضل رسول رضوی صاحب نے یہ کہا کہ جی جلالی صاحب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جانی تھی۔ لیکن جب میرے استاد گرامی مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نعمانی زیدہ شرفو نے ان کی گرفت فرمائی، ان کا یہ تیسرا بندہ گرفت ہونے کے بعد اپنے استاذ کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کی وہی عبارت پیش کی جس پر مفتی فضل رسول رضوی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جلالی صاحب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ لیکن شاگرد جب قبلہ جلالی صاحب کی عبارت پیش کر رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں جی جلالی صاحب اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ سنیں ڈاکٹر جلالی صاحب اس کا معنی کیا کرتے ہیں۔ وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زَلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ أَهْلِ بَيْتِ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ من غیر تعمد، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ ناظرین گرامی، آپ نے سن لیا جو معنی ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا، اور وہی معنی استاذ محترم
شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے بھی فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑھا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا. کیوں؟ اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی. جو معنی ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا اور وہی معنی استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے بھی فرمایا. اب اندازہ لگائیں کہ استاد یہ کہہ رہا ہے کہ جلالی صاحب نے اس عربی عبارت کا ترجمہ نہیں کیا، لیکن جب اس کی پکڑ کی گئی پھر اس کا ہی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے استاد نے جو ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ جلالی صاحب نے بھی کیا ہے. استاد کہتا ہے کہ ترجمہ نہیں کیا اور شاگرد کہتا ہے کہ ترجمہ کیا ہے. اب ان میں جھوٹا کون ہے؟ جھوٹا ایک تو ضرور ہے، یا استاد ہے یا شاگرد ہے. کم از کم دونوں اپنے قول میں متفق تو ہو جائیں کہ اگر استاد نے کہا کہ ترجمہ نہیں کیا تو پھر شاگرد کو یہی چاہیے تھا، وہ کہتا ہے جی بالکل نہیں کیا، لیکن شاگرد کہتا ہے نہیں جی بالکل جلالی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور وہی ترجمہ کیا ہے جو میرے استاد نے کیا ہے. تو یہ تصویر کے دونوں رخ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پھر جب میرے استاد گرامی نے مفتی فضل رسول رضوی صاحب کی یہ بھی گرفت فرمائی کہ جو قبلہ امام جلالی عزیز شرفہ نے فواتح و رحموت کی عبارت پیش کی، حوالہ پیش کیا، وہ مکمل عبارت فضل رسول رضوی صاحب نے نہیں پڑھی، وہ عبارت چھپائی ہے اور یہ یہودیوں والا شیوا ہے. تو جو تیسرا شخص ٹپکا تھا اس نے اس چیز کو تو ایکسیپٹ کیا کہ جی میرے استاد نے واقعی عبارت چھپائی ہے. اس پر دلیل کیا پیش کی؟ دلیل یہ دیتا ہے کہ کیونکہ وہ عبارت قبلہ جلالی صاحب زید شرف کی دلیل بن ہی نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے میرے استاد نے وہ عبارت نہیں پڑھی. اور آپ کے تیار کردہ نمائندے شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب نے بھی ہمارے استاذ المکرم پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہودیوں کا شیوا اختیار کرتے ہوئے اس لفظ کو چھپا لیا ہے اور پڑھا نہیں ہے. آپ ہمارے بیان کے بعد یہ بات جان جائیں گے کہ یہ اس لفظ کو چھپایا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ جب یہ لفظ ڈاکٹر صاحب کی دلیل بنتا ہی نہیں اور ہمارے موقف کے بھی کوئی خلاف نہیں تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. چلو شکر ہے، یہ بات تو مان گئے نا کہ انہوں نے عبارت چھپائی ہے. اب میں اس شخص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان جب بات چیت چل رہی ہو اور دونوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہو، ایک اپنے دعوے پر ظاہر ہے کہ جس کا دعویٰ ہے دلیل بھی اسی نے پیش کرنی ہے، وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے. اب دوسرے شخص کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کے دعوے کی دلیل کو توڑے، رد کرے اور اپنا دعویٰ ثابت کرے، نہ کہ یہ کہے کہ نہیں یہ تیری دلیل ہی نہیں بنتی، پھر وہ دلیل پیش کرے کہے نہیں یہ بھی تیری دلیل نہیں بنتی. کہاں کا یہ اصول ہے؟ کیا یہ اصول مناظرہ میں یہ موجود ہے کہ مد مقابل کی دلیل کو رد کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تمہاری دلیل ہی نہیں بنتی؟ تو یہ ہے ان کا علمی لیول کہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے جو اپنے موقف پر اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی تھی، بجائے اس کے کہ یہ اس کا رد کرتے، یہ کہا کہ جی نہیں یہ دلیل ہی نہیں بن سکتی تھی اور اسی وجہ سے میرے استاد نے مکمل عبارت نہیں پڑھی. لیکن خیر تھوڑا ہی آگے گزرے تو کہا جی چلو میں اب وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں. پھر اس موصوف نے وہ عبارت پڑھی. یہاں پہ ناظرین کرام بڑی ایک لذیذ بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. پہلے اسی شخص نے یہ کہا کہ میرے استاد نے مکمل عبارت اس لیے نہیں پڑھی تھی کیونکہ وہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی تھی. پھر خود ہی اس نے وہ عبارت بھی پڑھی. اس کے استاد کے نزدیک وہ حوالہ قبلہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتا، لیکن اس کے نزدیک بن سکتا ہے، تب ہی اس نے عبارت پڑھی ہے. اگر بقول اس کے کہ وہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی تھی پھر اس نے پڑھی کیوں ہے؟ یہ بھی یہ کہہ دیتا جی یہ دلیل نہیں بن سکتی تھی لہٰذا میرے استاد نے بھی نہیں پڑھی اور میں بھی نہیں پڑھتا، لیکن خود اس نے پڑھی ہے. اور پھر کیسے پڑھی ہے آپ حیران رہ جائیں گے. میرے استاد گرامی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ نے تو فضل رسول رضوی صاحب کے لحاظ سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے عربی عبارت چھپائی ہے اور یہودیوں والا شیوہ اختیار کیا ہے. ذرا اس موصوف کی بھی عربی عبارت سماعت فرمائیے، یہ کیا فرما رہے ہیں ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. فواتح الرحموت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 پر یہ عبارت موجود ہے. وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاءُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ من غیر تعمد کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہینا
منعہا فدکا من جہت المیراثی ولا ذنب فیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے اس موصوف کی عبارت سماعت فرمائی۔ فواتح الرحمود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 279 سے یہ عبارت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سکرین پہ وہ پیج بھی نظر آئے گا، جلد بھی نظر آئے گی، ذرا آپ اب غور کیجئے، اوپر ساتھ ساتھ آپ وہ پیج بھی دیکھتے جائیے اور اس موصوف نے جو عبارت پڑھی ہے وہ بھی سماعت فرماتے جائیے۔ کیا عبارت پڑھی ہے؟ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَہِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاءُ۔ اصل لفظ خطاء نہیں، علیہم الخطاء ہے، اور اس موصوف نے علیہم الخطاء پڑھا ہے۔ فی اجتہادہم، آگے اصل لفظ ہے وہم یصیبون ویخطئون، لیکن اس موصوف نے پڑھا ہے وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّ۔ فی اجتہادہم کے بعد وہم یصیبون ویخطئون یہ چھوڑ گیا، آگے نکل گیا، آگے چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ جیسا استاد ہے شاگرد بھی ایسا ہی ہونا ہے نا، یہ ہے وہ علمی خیانت جس کا ہم پردہ چاک کر رہے ہیں۔ اب ذرا وہ موصوف بھی اگر سماعت فرما رہا ہے، فواتح الرحمود کی دوسری جلد اٹھا لیجئے اور وہی پیج نکالیے جو آپ نے بتایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، وہی پیج 279 دیکھ لیجئے، اس پر کیا لکھا ہے، اور پھر ساتھ اگر کوئی پانی کی چھونی پڑی ہے نا اس کو بھی پاس رکھ لیجئے، اور تھوڑا سا ناک بھی اس میں ڈبو لینا، اور ذرا اپنے گربان میں بھی جھانکنا اور اپنی دعووں پر بھی غور کرنا۔ تو ناظرین کرام، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے پیش کرنا۔ تو ناظرین کرام، ایک اور بات آپ کے سماعتوں کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے استاد گرامی نے مفتی فضل رسول رضوی صاحب کی گرفت فرمائی تو اس موصوف نے، جس کے آپ نے ابھی ابھی جہالت کے گل کھلتے دیکھے ہیں، اسی نے یہ کہا کہ نہیں جی میرے استاد گرامی نے تو کسی اور کا قول نقل کیا تھا اور وہ قول میرے استاد گرامی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب میں نے کی گرفت، اس پر بھی یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو خط پڑھا جا رہا تھا اور خط میں جو کچھ لکھا تھا وہی کچھ میرے استاد گرامی نے پیش کیا ہے۔ آپ اپنے استاد زاہد محمود جلالی صاحب کی طرح سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب کی بات کو استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کی طرف منسوب کر کے لا یعنی اعتراضات نہ فرمائیں۔ اب اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ان دونوں موصوفین استاد شاگرد کے پاس اپنے دلائل نہیں ہیں یا ان کی کوئی اپنی ریسرچ نہیں ہے جس کو یہ پیش کر سکیں، کہ جب بھی ان کی گرفت کی جاتی ہے کہتے نہیں ہم نے تو فلاں کا قول پیش کیا تھا، ہم نے تو فلاں کا قول پیش کیا تھا، ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جب تم ذمہ دار نہیں ہو تو پیش کیوں کر رہے ہو؟ پہلے آپ اس شخص کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب خطائے اجتہادی اور معصومیت میں کوئی منافات نہیں، لہذا آپ کی اس دلیل سے عقیدہ معصومیت تار تار ہو گیا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، اب وہ خط بھی آپ سماعت فرمائیے، بڑے انہماک سے آپ نے سماعت فرمانا ہے، اور یہ والے الفاظ کہ عقیدہ معصومیت کو پارا پارا کر دیا ہے، کہیں اس خط میں یہ لفظ موجود ہیں؟ آپ نے یہ سننا ہے۔ اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ عنایت فرمایا کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے اصل متنازع بیان میں بولا تو مطلقاً خطا کا لفظ تھا، اور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بغیر کسی قید اور وضاحت کے مطلقاً خطا کی نسبت کی تھی۔ تاہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ روافظ کے رد میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی آپ کو درجہ معصومیت سے خارج کرنے کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ اس استدلال کو ماننے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کا علماء و مشائخ کنونشن کے متفقہ اعلامیہ میں دیا گیا بیان حائل ہو جاتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام معصوم ہیں، جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی نہ معصیت ہے نہ عیب ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انہیں معصوم مانتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خطائے اجتہادی ثابت کر کے انہیں معصومیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ خطائے اجتہادی کو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معصومیت کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت شیخ الحدیث قبلہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انبیاء کرام کو معصوم مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہوئی کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم عقیدہ معصومیت بیان کر رہے ہیں، آپ نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ حضرت قبلہ آپ کو اس غلطی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو عقیدہ معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، اس پورے خط میں کہیں بھی یہ والے الفاظ کہ جلالی صاحب تم نے تو عقیدہ معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے، یہ موجود نہیں ہے۔ اب میں مخاطب ہوں مفتی فضل رسول رضوی صاحب۔ مفتی صاحب، کیا اس خط کے رائٹر آپ ہیں اور اس کلام کے متکلم آپ ہیں؟ بالیقین نہیں، نہ آپ اس کے رائٹر ہیں نہ آپ اس کلام کے متکلم ہیں۔ تو پھر جس شخصیت کا یہ خط ہے اور جس کا یہ کلام ہے وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت یا تشریح کرے، آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے حق دیا کہ کسی اور کے کلام کی وضاحت کریں اپنے الفاظ میں؟ ساتھ ہی میرا سوال اس موصوف سے بھی ہے، یہ والے الفاظ کی عقیدہ معصومیت کو پارا پارا کر دیا گیا، یہ اس خط میں سے دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ میرا چیلنج ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ جلالی صاحب تم نے تو عقیدہ معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا؟ نہیں دکھا سکتے، پھر یہ تمہارا جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے۔ جس شخصیت پہ ہے وہ خود ہی تم جانتے ہو کس پر یہ تم بہتان لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کیسے کیسے علمی یتیم ہیں، انداز گفتگو نہیں ہے، الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، انداز تکلم نہیں ہے، بولنا کیا ہے، بولا کیا ہے، آگے میں نے کیا دلیل پیش کرنی ہے، رد کس کا کرنا ہے۔ کہ بات چلی تھی مطلق خطا سے اور پھر اس مطلق سے تم خطا اجتہادی کی طرف لے گئے ہو۔ بات چلی تھی مطلق خطا سے، ڈاکٹر جلالی صاحب نے عنوان بدل کر خطا اجتہادی پر دلائل دینا شروع کر دی۔ جو جلالی صاحب نے قول کیا اس کے قائل جلالی صاحب ہیں، اور قائل کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی قول کی وضاحت کرے، جب وضاحت کر دے تو وہی ایکسپٹ کرنی ہوگی۔ لیکن یہ کیا جانے کہ قائل کیا ہوتا ہے، متکلم کون ہوتا ہے، اور وضاحت کس کا حق ہے۔ ایک جگہ پر یہ موصوف کہہ رہا تھا کہ جلالی صاحب آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے، کہ آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہوتے ہیں۔ تو جناب جلالی صاحب نے کہاں کہا ہے؟ کوئی حوالہ پیش بالیغ نہیں کہا، اور بالیقین نہیں کہا، ایسے نہیں کہا جو الفاظ تم بول رہے ہو کہ آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ ہو بہو یہ والے الفاظ دکھاؤ جلالی صاحب نے کہاں کہا ہے؟ نہیں کہا۔ یہ تمہارے اپنے ہیں اور تمہارا یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر دلیل پیش کرو۔ کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ سائل کے لیے 80 کوڑے ہیں؟ کوئی سائل اگر مفتی سے یا عالم سے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے 80 کوڑے سزا ہے؟ یہ کس فقہ حنفی کی کتاب میں ہے، اصول فقہ میں ہے، یا کسی اور میں کتاب میں دکھا دو، کیونکہ تم تو امام المناطقہ کے شاگرد ہو، کسی منطق کی کتاب میں سے کوئی دکھا دو۔ اور پھر جی ناموس رسالت پہ، ختم نبوت پہ پہرا دینا اور ناموس اہل بیت صحابہ کرام علیہم رضوان پر پہرا دینا، تم دندراتے پھر رہے ہو۔ ملک غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ ہو، یا سیفی علی خان کی گستاخی کا مسئلہ ہو، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا مسئلہ ہو، یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پر فرنٹ پر بس آپ کے امام جلالی صاحب نظر آتے ہیں۔ علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب، نہ تو انہوں نے کوئی ریلی نکالی، نہ کوئی احتجاج کیا، نہ مذمتی بیان جاری کیا، نہ کوئی فتویٰ دیا۔ ہم ان باتوں کو ہرگز نہ چھیڑتے، لیکن آپ نے ابتدا کی ہے تو کچھ کہنا ہماری مجبوری ہے۔ اگر آپ کی بات مان لیں کہ ان سب محاذوں پر آپ کے امام جلالی صاحب اکیلے ہی فرنٹ پر دن دناتے پھرتے رہے ہیں، یعنی اندازہ لگائیے کہ ناموس رسالت پر پہرا دینا، ناموس اہل بیت صحابہ کرام علیہم رضوان پر پہرا دینا، ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنا،
کہتا ہے کہ جی جلالی صاحب تم دناتے پھر رہے ہو، کیسے کیسے احمق اور ابلغ ترین انسان اہل سنت کے کھاتے میں پڑ گئے ہیں اور عوامی اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمارے مخاطبین اس موصوف جیسے جہل مطلق یا مرکب نہیں ہیں، ہم ان سے بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے جن کا کوئی علمی حسب و نسب نہیں ہے، علمی لیول ہی نہیں ہے۔ ہمارے مخاطب مفتی فضل رسول رضوی صاحب کی ذات ہے اور ہماری ان سے ہی بات ہے، اور جو انہوں نے اپنے پہلے بیان میں جلالی صاحب زید شرف کا کلپ پیش کر کے یہ کہا تھا اور جواز پیش کیا تھا کہ میں اس میدان میں اس لیے نکلا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی مخاطب کیا ہے، تو مفتی صاحب ذرا غور سے سماعت فرمائیے، دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اس میں قبلہ جلالی صاحب زید شرف نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اقتباس میں نے تصفیہ مابین سنی و شیعہ سے پیش کیا ہے، مجھ سے بہتر اس کی کوئی وضاحت تشریح کر دے تو میں وہی قبول کروں گا۔ آج کے دن تک جناب نے نہ اس کی وضاحت کی ہے، نہ ہی اس کی تشریح کی ہے، اور نہ ہی آپ کر سکتے ہیں۔ جس دن کریں گے اس دن قبلہ جلالی صاحب زید شرف کا موقف، اور وہی موقف جو کہ اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہی ثابت ہوگا۔ یہ کلپ مکمل بھی سن سکتے ہیں، اس کی چند جھلکیاں آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں۔ میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یا کتنے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے یہ کس چیز کو توہین قرار دے رہے۔ آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عبارت یا اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کے ذمہ قرض ہے کہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا وہ اقتباس جو جلالی صاحب نے پیش کیا اس کی وضاحت اور تشریح پیش کریں، اس کے بعد پھر آگے بات چیت چلے گی، اور انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے ہر محاذ پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جاں ابھی، ہم خود ہی قرض چکائیں گے، وما توفیقی الا باللہ۔